جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایک عورت دروازہ کھول کے دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اپنی طرف اس نوجوان کو متوجہ کرتی، اپنے رنگ سے، اپنے ڈھنگ سے، اپنی خوشبو سے، اپنے چہرے کے حسن و جمال سے اسے متاثر کیا کرتی. بشری تقاضے سے انسان تھا، نیکی برائی ساتھ ساتھ تھی، اس کے بہکاوے کے اندر آ گیا اور چند قدم اس کے گھر کے دروازے کی طرف چلا گیا. اچانک خیال آیا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. میڈیکل اسٹور کے اوپر میرا عزیزو مریض پرچی لے کے آیا اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ دوائی تمہارے پاس دستیاب ہے، بڑی نایاب دوائی ہے. دینے والا فوراً پوچھ رہا ہے بتا اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کسی کو دل کا مرض ہے، کہاں ابا کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، جلدی 112 والوں کو بلایا تھا، آئی سی یو میں لے گئے تھے، اب کچھ آرام ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ 8 دن ٹیکہ لگے گا. تیرے ہاتھوں پر خدا کا قہر کیوں نہیں پڑ جاتا؟ وہ ٹیکہ 2 نمبر دیتے ہوئے تو خدا کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کہاں سے وہ 8,000 روپے لے کے آیا، کہاں سے وہ 6,000 روپے لے کے آیا؟ انہیں فر یوں کر کے کیلکولیٹر کے اوپر بٹن دبا کر میرا عزیز اتنا بڑا اس حساب کا پرچہ دے دیا. اسے پتہ نہیں یہ ماں کی چوڑیاں بیچ کے لایا یا بہن کا جہیز بیچ کے باپ کا علاج کرا رہا ہے. کٹے پڑے ہیں، دل سخت ہوئے پڑے ہیں. ڈاکٹر تھے، مسیحا ہوا کرتا تھا. اس ڈاکٹر کا نمائندہ میڈیکل اسٹور والا مسیحا خدا کے واسطے 4 پیسے بچانے کے لیے، اپنی دکان کا فریم بنانے کے لیے، اپنی دکان کے اوپر کلر کروانے کے لیے، لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کرو. پتہ نہیں تیرے دکان کی کلر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بچیاں یتیم ہو گئی، باپوں کے جنازے اٹھ کے قبرستان کی طرف چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کے پاس میڈیکل ریپ آ کے بیٹھ گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پروڈکٹ بیچو، اگر بازار میں 80 روپے کی دوائی ہم آپ کو 40 روپے کی دیں گے، فائدہ وہ کرے گی. اتنا دنیا کے اندر بے وقوف کون ہے؟ میرے عزیز و زمانہ نہیں دیکھ رہا کیسا چل رہا ہے؟ اس ملک کی بنیادی قرضے پر اور ملک اب تک خسارے میں قرضے پہ چل رہا ہے. ایسا دنیا کے اندر کون مسیحا آ گیا؟ بھائی بھائی کا نہیں بنتا، اولاد ماں باپ کی نہیں بنتی. اللہ اکبر، مریض کا ڈاکٹر کیسے بن جائے گا؟ کہ تو اکا دکا ہو جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو. اللہ اکبر، یہ ڈاکٹری میرے عزیزوں پیشہ سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ مخلوق خدا کی خدمت سمجھ کے کر رہا ہے. مٹھائی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، میرے عزیزوں جاؤ صبح آم لینے چلے جانا. اگر جتنے آم اوپر لگے ہوں گے ان کے اوپر پرچیاں لگی ہوں گی. کسی ایک اتنی سی پرچی کو، آم کے نشان کو ہٹا کے دیکھ لینا، اتنا بڑا داغ نظر آ رہا ہے. یہ کون ہے جو آج صبح مسجد کے اندر نماز پڑھ کے گلے کے اندر مسجد کے لیے اللہ کے لیے صبح 100 روپے ڈال کے آیا تھا؟ ایک ہی ڈھیری میں سے، ایک ہی پیٹی میں سے آم نکال رکھتے ہیں. اللہ اکبر، ادھر میرے عزیزوں سستا مال ہے، ادھر مہنگا مال ہے. اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر رہا ہے. حاجی تازہ مال ہے، ابھی آیا تھا. کیوں نہیں بتاتا پرسوں کا مال میں نے اوپر نیچے لگا رکھا؟ 4 دانے اوپر لگا کر میں مخلوق خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں. بیٹے تیرے ولی پیدا ہوں گے؟ کھاؤ کے چکر میں لگا پڑا ہے. کھڑے ہو کے موت رہا ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، ہبڑ دبڑ لگی پڑی ہے. جاؤ کہ پیزے والوں سے جا کے کہہ دو پیزا بیچنے میں خدا کا خوف کرو. جاؤ میرے عزیزو شربارما بیچنے والے سے کہہ دو، برگر بیچنے والے سے کہہ دو. کھڑے ہو کے برگر بنا رہے ہو اور کھڑے ہو کے برگر بیچ رہے ہو، کھڑے ہو کے برگر خرید رہے ہو. وہی ریڑیوں کے آلے دوالے کھڑے ہیں، چبڑ چبڑ کر کے کھا رہے ہیں. اللہ کی قسم، نوچ نوچ کے کھانے کی عادت تو کتے کی، انسانوں کی نہیں ہے. کتوں والی فصل سے چبڑ چبڑ کے ہاتھوں میں نوچے. سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں.
کھبے سجے بھی میرے علماء کرام ہوں گے. ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توڑ کے کھایا تھا یا نوچ کے کھایا تھا؟ نوچنے والا پرندہ بھی کھاوے خدا پاک کی قسم وہ پرندہ بھی حرام ہو جاتا ہے. جو پنجوں میں نوچ نوچ کے کھاوے گا، بلی پنجوں میں نوچ کے کھاتی ہے، کتا پنجوں کے اندر نوچ کے کھاتا ہے. جو جانور پنجوں میں نوچ کے کھاوے چونچ سے نہ کھاوے میرے عزیزو، ٹکڑ ٹکڑ کر کے نہ کھاوے. کئی ایک ہوں گے جن کی اقسام ہوگی. کتے کی عادت پیروں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، یہ تو انسانوں کی عادت بن چکی ہے، ہاتھ میں پکڑ کے کھا رہے ہیں. میرے نبی نے فروٹ کھایا، خشک کھایا، تازہ کھایا. میرے نبی نے پھل کھایا، خشک کھایا، تازہ کھایا. میرے نبی نے گھی والی کھائی، چپڑی کھائی یا سکے ٹکڑے کھائے، کوئی ثابت نہیں کرتا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے عزیزو لقمے بنا بنا کے، اللہ اکبر، پراٹھوں کے رول بنا بنا کے کھایا. جب میرے عزیزو کتوں والی جانوروں والی عادت آ جائیں گی تو پھر ماں کہے گی دیکھ دیکھ کتے کی طرح بھوک رہا ہے، ابا بھی کہے گا دیکھ کتے کی طرح بھوک رہا ہے. ماں کہے گی کتے تجھے شرم نہیں آتی کیونکہ عادت تو نے ویسی اپنائی. اللہ اکبر، تیرے ماں کے منہ سے محمد سلیم اٹھ گیا، محمد افضل اٹھ گیا، محمد اشرف اٹھ گیا. ماں بھی کہہ رہی ہے چل کتے کمرے سے نکل جا، باپ بھی کہہ رہا چل کتے کمرے سے نکل جا. میرے عزیزو اپنی عادت کا بدلو. وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قومیں اپنے پرکوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عادت اپنا لیتی ہیں. بتاؤ بچوں کو یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تربوز آ گیا، دوانا آ گیا. اللہ اکبر، امام مالک بھی بڑا اللہ والا تھا. ایھا المحدثون متعلمون ایھا المعلمون، سارے کے سارے میرے سامنے آ جاؤ. کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتاؤ یہ تربوز ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. بتاؤ اللہ کے نبی نے توڑ کے کھایا تھا یا اللہ کے نبی نے کاٹ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے لا ادری، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں. فرمائے اس حلال چیز کو اٹھا کے لے جاؤ. توڑ کے کھاؤ، نبی نے کاٹ کے نہ کھایا ہو، کاٹ کے کھاؤ، نبی نے توڑ کے نہ کھایا ہو. میں ایسی چیز بے شک حلال کیوں نہ ہو، میں اسے اپنے منہ کے نہیں لگاتا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکل جائے. مولا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، ہسپتال کے اندر پڑے ہیں، آنکھیں کھلی نہیں، موت کا پروانہ آ گیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ بزرگوں کو حیاتی دے دے، لمبی عمر عطا فرما دے. اتنے میں ڈاکٹر آیا، ڈسپینسر آیا. اللہ اکبر، میرے عزیزو ہسپتال کا عملہ آیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے منہ میں دوائی کی چمچی ڈالنے لگ گیا. کبھی آپ منہ اپنا کھبے کر لیں، کبھی سجے کر لیں، کبھی اپنے ہونٹوں کو بھیج لیں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہنے لگے سنت سمجھ کے کھا لو. اللہ اکبر، دوائی سنت سمجھ کے کھا لو، کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دے. جی پھر بھی دائیں بائیں منہ کرنے لگ گئے. اللہ اکبر، فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مولانا تجھے سنت تو سمجھ آ گئی کہ دوائی کھا لو. اللہ اکبر، تجھے یہ نہیں پتا کہ لیٹ کے کھانا سنت نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے. میں لیٹ کر دوائی کھاؤں، حضور کی سنت کے خلاف کام ہو جائے، موت آ گئی، میں حضور کو سب پر حضور کو کیا منہ دکھاؤں؟ پڑے پڑے دبڑ دبڑ، چائے بھی بدھے منہ ہو کے، سو بھی بدھے منہ ہو کے. ابھی میرا بھائی برادر بڑا اعلان کر رہا تھا، بڑا دھیڑ دھیڑ کے اعلان کر رہا تھا، حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ. تیرے میرے گھر میں ابو بکر موجود ہے، میرے گھر کے اندر میرا بیٹا عبدالسمیع، میرا بیٹا محمد معاویہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے دیکھ کے رونی آتی ہے. بیٹا محمد معاویہ لیکن معاویہ والا کردار نظر نہیں آ رہا. عبدالسمیع ابو بکر موجود ہے، ابو بکر والا کردار نظر نہیں آ رہا. عمر موجود ہے، نام پر وہ حرف آ جائے اللہ اکبر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہے. کردار کشی ہو گئی، کردار کی دھجیاں اڑ گئی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا ہے. ابو بکر بھی تو پہلے پیچھے کلمہ پڑھنے سے پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھے، سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساری ہستیاں پہلے موجود تھی. پہلے کسی نے نام کیوں نہ رکھا؟ اگر نام رکھا تو حضور کی وجہ سے، اگر نام رکھا حضور کی غلامی کی وجہ سے، اگر نام رکھا حضور کی اتباع کی وجہ سے. رب العالمین کی قسم ہے، حضور کے دور کے اندر ابو جہل بھی تھا، نبی کے دور میں ابو بکر بھی تھا. تم اپنے بچوں کا ابو جہل کیوں نام نہیں رکھتے؟ کیونکہ دشمن تھا. ابو بکر حضور کا وفادار تھا، یہ حضور کا گستاخ تھا، یہ حضور کا غلام تھا. تم غلامی کی نسبت سے نام رکھتے ہو. اگر تمہیں غلامی کی نسبت سے نام پیارا لگتا ہے تو پھر میرے دیوانوں، فاطمہ کا، عائشہ، ابو بکر، عمر کا تمہیں کردار پیارا کیوں نہیں لگتا ہے؟
اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جنہوں نے میرے عزیزوں تیرے میرے آگے پلیٹ میں آم کٹے پڑے ہوں گے، آڑو کٹے پڑے ہوں گے، تیرے میرے آگے مرغی کا بکری کا اللہ اکبر گوشت کٹا ہوگا۔ چلا چلا اماں زینب کی قبر پہ جا کے پوچھے اماں کربلا میں کے میدان میں تیرے آگے کیا کٹا پڑا تھا؟ اماں بتلائے گی 6 مہینے سے لے کر 57 سال کا میرے آگے کٹا پڑا تھا، لیکن میں اللہ کے دربار میں دعا کر رہی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کھبے ہاتھ سے بچہ کھا رہا ہے، سجے ہاتھ سے غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے۔ یہ کون سی موت ہے بھائی؟ موٹر سائیکل حادثے میں، روڈ حادثے میں مر رہا ہے۔ شادی الناسی زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مر رہا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مر رہا ہے۔ لوگ شام کو کلمہ پڑھتے پڑھتے گھروں میں داخل ہوں گے، صبح جنازہ گھروں سے کافروں کا نکل رہا ہوگا۔ میرے صحابہ، القریب القریب القریب، تمہارے بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم اللہ اکبر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی ہوگی، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، جن کے چہروں سے نور ٹپکتا ہوگا۔ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، کیا پتہ وہ تمہارے سے عبادت کرنے میں زیادہ ہو جائے، تمہارے سے عبادت بھی زیادہ کریں گے۔ صحابہ تمہارے سے عبادت زیادہ کریں گے لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ بھائیو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ عبد الحنان میں تو نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہو، آپ تو نہیں ہو۔ صحابہ تمہارے سے زیادہ عبادت کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی، چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہوں گے جو ہمارے سے زیادہ عبادت کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ اور میں لوگوں کے سامنے جن چیزوں کو حرام کہیں گے پردے میں انہی چیزوں کو حلال کر لیں گے، لوگوں کے سامنے حرام حرام کے رٹے لگے ہوں گے اور غیب میں رات کو جا کے اندھیرے میں پردے میں جا کے وہ حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ دھوکے باز ہوں گے۔ او لوگوں، ان کی عبادت سے دھوکہ نہ کھانا، وہ حلال کو حرام کو حلال کر کے اللہ اکبر جہنم میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اگر مجھے مسجد میں تسبیح یاد ہے، گھر جا کے کہاں گر جاتی ہے؟ اگر دکان کے اوپر بیٹھ کر حاجی صاحب کو اللہ اکبر، مکہ جنرل سٹور والے کو، مدینہ کلاتھ والے کو اللہ اکبر، مکی گوشت والے کو، مدینہ حلوہ پوری والے کو اگر یہاں ذکر یاد رہتا ہے تو گھر باہر بیٹھ کر اتنی بڑی سکرین کے آگے اسے ذکر کیوں بھول کے ٹی وی کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اماں بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ یہ جنازہ روس نہیں نکال رہا، یہ جنازہ سویڈن نہیں نکال رہا، یہ جنازہ امریکہ برطانیہ نہیں نکال رہا، یہ جنازہ تو بیٹا نکال رہا ہے۔ بیٹی ننگے سر باپ کے سامنے